الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام سامعین و سامعات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احقر آج کے لیکچر میں احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک سے متعلق اہم گفتگو کر رہا ہے۔ یہ نہایت علمی، فکری اور معلوماتی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ در حقیقت دین اسلام ظاہر و باطن کی جامعیت کا نام ہے۔ ظاہر کو شریعت، قانون، فقہ کہا جاتا ہے اور باطن کو طریقت، احسان و سلوک اور تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمان شریعت پر کاربند ہوتا ہے تو عابد بنتا ہے، اور طریقت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو عبد بن جاتا ہے۔ در حقیقت اسی عبودیت اور عبدیت کے حسین امتزاج کو عبادت کہا جاتا ہے، اور شریعت و طریقت پر ایک ساتھ عمل پیرا ہونا حقیقی اسلام ہے۔ یہی دین اسلام کا امتیاز ہے، شاندار امتیاز۔ احقر اس لیکچر میں علامہ حضرت سید شاہ صبغت اللہ حسینی بختیاری علیہ رحمہ کے چند ارشادات اور ملفوظات کی روشنی میں احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک سے متعلق کچھ علمی نکات پیش کر رہا ہے۔ علامہ حضرت بختیاری علیہ رحمہ اپنے ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں: آج اسلامی عقائد، ایمانی افکار اور فقہی مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں وہ سب قابل قدر اور قابل تعریف ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کیا بات ہے کہ ظاہر و باطن کی ناہمواری برابر باقی ہے، کردار و عمل کی کمزوری، فکر و نظر کی بے اعتدالی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارا مشاہدہ ہے کہ دینی محنتیں، اسلامی کوششیں اور دعوتی کاوشیں سب کی سب ظاہر آرائیوں، ظاہر داریوں اور ظاہر بینیوں کی نظر ہو کر رہ گئی ہیں اور بے نتیجہ اور بے اثر ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارا اسلام کے ایمانیات، اسلامیات اور احسانیات کے شعبوں کو بیک وقت نہ سمجھنا اور ان پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں ایمانیات یعنی اسلامی عقائد و افکار، اسلامک بلیفز اینڈ تھاٹس، اور اسلامیات یعنی عبادات، معاملات اور معاشرات، ورشپ اینڈ سوشل میٹرز کے ساتھ احسانیات یعنی اخلاقیات اور روحانیت، مورل اینڈ اسپریچول میٹرز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بیک وقت اسلام کے ان تینوں شعبوں ایمانیات، اسلامیات اور احسانیات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بیک وقت ان تینوں شعبوں کی دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے، اور بیک وقت ان تینوں شعبوں میں اعتدال و توازن کو برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ مسلمان کی زندگی کے سارے شعبے معمور ہو جائیں اور مسلمان کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں اور دنیاوی و اخروی زندگی میں فوز و فلاح پا سکیں۔ علامہ حضرت بختیاری علیہ رحمہ اپنے ایک ملفوظ میں احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک کی اہمیت، ضرورت اور افادیت کو سورہ انعام آیت 120 کی روشنی میں اس طرح فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ سب چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ سے مراد اعضاء و جوارح پارٹس آف باڈی سے سرزد ہونے والے گناہ سنس ہیں، اور باطنی گناہ سے مراد دل کے وہ گناہ ہیں جنہیں روحانی امراض اسپریچول ڈیسیز کہتے ہیں۔ علامہ حضرت بختیاری علیہ رحمہ اپنے ایک اور ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک ہی کی بدولت مسلمان ظاہری و باطنی صفات حمیدہ جیسے توحید پرستی، اطاعت خداوندی اور اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت و رافت، ہمدردی و غمخواری، انسانیت و اخوت، عدل و انصاف، خیر خواہی و حقوق کی ادائیگی، اخلاص و تقوی، صبر و شکر، توکل و قناعت جیسی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک کو اپنانے کی صورت میں ہی ظاہری و باطنی گناہ یعنی صفات رذیلہ جیسے شرک و کفر، بدعات و خرافات، حق تلفی و ناانصافی، عیب جوئی و غیبت گوئی، بدخواہی و بد زبانی، نفاق و تعصب، حسد و تکبر، ناشکری و احسان فراموشی، زناکاری و شراب نوشی، رشوت خوری و سود خوری سے بچ سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ سب ایسے امراض و جراثیم ہیں جو انسانی معاشرے، سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کا واحد راستہ تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب اور اصلاح باطن ہے، یعنی اپنے نفوس کو پاک کر لینا، اپنے دلوں کو صاف کر لینا اور باطن کی اصلاح کر لینا ہے۔ اسی کو احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک کہا جاتا ہے، اور اسی کو اسلامی اصطلاح میں تحلیہ بالفضائل یعنی اچھی، بھلی اور عمدہ باتوں سے اور نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لینا مراد ہے۔ اسی طرح تخلیہ عن الرذائل کا مطلب بری، بیہودہ اور نازیبا باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو خالی کر لینا، بچا لینا ہے۔ علامہ حضرت بختیاری علیہ رحمہ اپنے ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک میں شطحیات یعنی بیجا رواجات و رسومات اور بدعات و خرافات کو داخل کر دیا ہے اور ان کو تصوف کا نام دے دیا ہے، یعنی تصوف میں غلو سے کام لیا ہے۔ در حقیقت ان کا نفس تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب تصوف کے منافی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے تصوف میں خلو سے کام لیا ہے، یعنی احسان و تصوف سے بالکل دوری اختیار کر لی ہے اور نفس تصوف ہی کا انکار کر دیا ہے۔ در حقیقت تصوف صحیح قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے احسان و تزکیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الغرض غلو و خلو سے بچتے ہوئے، غیر جانبدار ہو کر، سنجیدگی و متانت کے ساتھ تصوف اسلامی کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی عصر حاضر میں سخت ضرورت ہے۔ اسی طرح علامہ حضرت بختیاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک کا اساسی مقصد اور بنیادی غرض و غایت تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب اور اصلاح باطن ہے، اور یہ مقصد قرآن و حدیث کا اولین مقصد ہے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی اور بنیادی پیغام ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ
احسان و تزکیہ اور تصوف و سلوک ہی کے ذریعے بندے کو مقام استحضار حاصل ہوتا ہے، جسے حدیث جبرائیل علیہ السلام میں یوں فرمایا گیا ہے: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ گویا اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ اعلیٰ معیار حاصل نہیں ہو سکا ہے تو کم از کم یہ معیار ہونا لازمی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی احسان و تصوف کی وجہ سے بندے کو اس بات کا شعور و احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کی وہ واحد ذات ہے جس کی بندگی سے ہماری ساری زندگی سنور سکتی ہے اور بن سکتی ہے۔ علمی و عملی طور پر ہمارے اندر یہ شعور و احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و موجود ہے اور ہم اس کے دیکھتے پن اور جانتے پن میں ہیں۔ اس شعور و احساس کے بغیر ہماری ساری عبادتیں اور نیکیاں ظاہر داریاں، ظاہر بینیاں اور ظاہر آرائیاں بن کر رہ جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام، ایمانیات اور اسلامیات کے ساتھ احسانیات سے سرفراز ہونا حقیقی اسلام ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح تصوف اسلامی کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں اپنی گفتگو کو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ان اشعار پر ختم کر رہا ہوں: رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔